خلیل الرحمن قمر پاکستان ڈرامہ انڈسٹری میں وہ شخصیت ہیں، وہ رائٹر ہیں جو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی تنازع کا شکار رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ تنازع کسی کو بھولا نہیں ہے، جو بیریا ٹاؤن کے اندر پیش آیا۔ وہ ملزمان ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہیں اور کیس چل رہا ہے کہ لیکن اس کے بعد بھی ایک کے بعد دوسرا تنازع جنم لے رہا ہے۔ مختلف اداکاراؤں خاص طور پر ان کی طرف سے ان کے بارے میں مختلف انداز سے یا مختلف باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، موقف اپنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے ایک ماضی کی مقبول فلمی ہیروئن ریشم نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ محفل میں سلام کرنے پر معروف ڈرامہ ساز خلیل الرحمن قمر نے ان سے بدتمیزی کی اور اونچی آواز میں انہیں کہا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ریشم نے حال ہی میں ایک نجی ٹی وی میں دیے گئے پروگرام کی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کیریئر سمیت دیگر مختلف معاملات پر انہوں نے جو ہے نا بات کی۔ پروگرام کے دوران اداکارہ نے بتایا کہ ماضی میں وہ بھی خلیل الرحمن قمر کی مداح ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ ان کے مطابق خلیل الرحمن قمر میں تکبر اور غرور ہے، وہ اونچی آواز میں بدتمیزی سے بات کرنے کے عادی ہیں۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں خلیل الرحمن قمر کو ان کے لکھے ہوئے ڈائلاگز کی وجہ سے عزت ملتی تھی اور اب انہیں ان کے لیے لکھے گئے الفاظ پر تنقید کا سامنا رہتا ہے۔ ریشم نے کہا کہ ابھی انہوں نے خلیل الرحمن کے کچھ ڈرامے دیکھے ہیں جو کہ ہو بہو بھارتی ڈراموں اور فلموں کی کاپی تھے۔ ان کے مطابق خدا جب کسی کو نوازتا ہے تو اسے اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے، اور خدا جس کو نوازتا ہے اس سے چھین بھی سکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ریشم نے کہا کہ ان کی کم سن بھانجی کو میرے پاس تم ہو ڈرامہ بہت پسند تھا، اس لیے انہوں نے ہمایوں سعید کو کہا تھا کہ وہ جب بھی لاہور آئیں تو ان کے گھر لازمی آئیں۔ ان کے مطابق ایک مرتبہ ہمایوں سعید ان کے گھر آئے اور انہیں ساتھ میں ایک پروگرام میں چلنے کا کہا اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ ریشم نے کہا کہ مذکورہ پروگرام میں خلیل الرحمن قمر بھی موجود تھے اور انہوں نے انہیں جا کر سلام کیا۔ ریشم نے بتایا کہ ان کے سلام کے جواب میں خلیل الرحمن قمر نے ان سے بدتمیزی کی اور چلا کر کہا کہ انہیں کہا کہ وہ ان سے دور ہو جائیں، وہ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ ڈرامہ ساز کی بدتمیزی کا جواب دے سکتی تھی لیکن وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو گئی اور محفل کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ ریشم کے مطابق انہیں اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا آتا ہے لیکن انہیں اپنی عزت پیاری تھی، اس لیے وہ ڈرامہ ساز کی بدتمیزی پر خاموش بیٹھ گئی۔ تو خلیل الرحمن قمر ایسی شخصیت ہیں جو مختلف معروف اداکاروں پر اپنی تنقید، اپنے الفاظ اور اپنے مختلف ڈائلاگز کی وجہ سے جو ہے نا مشہور ہیں، شہرت رکھتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسی شخصیت ہیں۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران جتنے ویلاگز خلیل الرحمن قمر پر بنے شاید ہی کسی دوسرے پر پڑے ہوں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی متنازع شخصیت ہیں کہ انہوں نے ایک ہی وقت کے اندر صبا قمر، اسی طرح ماہرہ خان، ان کے خلاف بھی محاذ کھول رکھا ہے اور وہ بالکل اوپنلی کہتے ہیں کہ صبا قمر بیہودہ کپڑے پہنتی ہیں، ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ تو علی ظفر جو ہے نا اسی طرح ان کے والے سے بھی ان کے الفاظ جو ہے نا وہ کافی جو سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا کی رونق بن چکے ہیں۔ تو خلیل الرحمن قمر صاحب جو ہیں وہ اپنی عزت کا خیال بھی بہت کم کرتے ہیں لیکن زبان درازی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں اور اس زبان کی وجہ سے ہی انہیں کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کی وہ شخصیت ہیں خلیل الرحمن قمر صاحب کہ جو ایک طرف شہرت بھی رکھتے ہیں لیکن شہرت بھی داغدار ہے۔ ان کی شہرت جو ہے وہ مثبت معنوں میں نہیں ہے، پہلو میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی منفی چھاپ لگی ہے۔ اور ابھی اداکارہ ریشم نے ایک مرتبہ پھر جو گائے بگائے کئی پروگراموں کے اندر اگر ان سے کسی نے بات کی میڈیا والوں نے، اس نے بالکل اوپنلی بتایا کہ یہ کیسی شخصیت ہے۔ تو اب تو خیر ان کی شخصیت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ڈھیر لگا ہوا ہے، کوئی بھی جان سکتا ہے کہ وہ کیسی شخصیت